ناظرین، بنت رسول سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے انتقال کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے کئی شادیاں کیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان ازواج میں سے ایک خاتون بی بی خولہ بنت جعفر تھیں، جو بنی حنفیہ کی معزز خاتون تھیں اور سردار کی بیٹی تھیں۔ حضرت بی بی خولہ بنت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد پیدا ہوئے، جو محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد فاروقی کے اختتام سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے، اس لحاظ سے ان کی پیدائش 16 ہجری کے شروع میں ہوئی۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جلیل القدر تابعین کرام میں ہوتا ہے۔ آپ نے بے شمار صحابہ کرام سے کسب فیض کیا اور ان کی صحبت پائی۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے حالات پردہ خفا میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد ان کے حالات و واقعات تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ جنگ جمل کے وقت حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال کے قریب تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فوج کا نشان مرحمت فرمایا تھا۔ جنگ کے ابتدائی انتظامات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور علم لے کر آگے بڑھے۔ اہل بصرہ نیزے اور تلواریں سنبھال کر ان کی طرف لپکے۔ ابھی وہ بالکل کم سن تھے، اس لیے زیادہ بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھوں سے علم لے کر خود حملہ کیا۔ دوسرے جانبازوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کے آغاز کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر علم حضرت محمد ابن حنفیہ کے حوالے کر دیا۔ یہ واقعہ خود حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بھی منقول ہے۔ ان کا بیان ہے کہ جنگ جمل میں ہماری فوجیں صف آرا ہوئیں تو والد ماجد نے علم مجھے عطا فرمایا۔ پھر جب دونوں فوج بالمقابل ہوئیں اور ایک دوسرے کی طرف بڑھیں اور میرے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ میں پسپائی کے آثار دیکھے تو علم میرے ہاتھ سے لے کر جنگ شروع کر دی۔ میں نے بڑھ کر ایک بصری پر حملہ کیا۔ جب وہ میری تلوار کی زد پر آ گیا تو پکار کر کہنے لگا، میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حمایت میں ہوں۔ یہ سن کر میں رک گیا۔ ان لوگوں کے شکست کھانے کے بعد والد نے منادی کروا دی کہ کوئی شخص زخمیوں کو پامال نہ کرے، میدان چھوڑ دینے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے۔ جنگ کے اختتام کے بعد وہ گھوڑے اور اسلحہ جو دشمنوں نے جنگ میں استعمال کیے تھے والد ماجد نے بطور مال غنیمت کے تقسیم کر دیے۔ جنگی جمل کے بعد ہی جنگ صفین کے مقدمات شروع ہو گئے تھے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شروع سے آخر تک اپنے والد ماجد کے ساتھ رہے۔ چنانچہ صفین کے ابتدائی حالات ان سے اس طرح منقول ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ اور اہل شام سے جنگ کا ارادہ رکھتے تھے اور جنگی علم تیار کر کے قسم کھاتے کہ جب تک یہ میدان جنگ میں نہیں آئے گا اس وقت تک میں اسے نہیں کھولوں گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمی ان کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کی رائیں مختلف ہو جاتی تھیں اور وہ جنگ سے پہلو تہی کرنے لگتے تھے۔ ان کی مخالفت دیکھ کر والد ماجد علم کھول دیتے اور قسم کا کفارہ ادا کرتے۔ اس طریقہ سے انہوں نے 4 مرتبہ علم تیار کیا اور 4 مرتبہ کھولا۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہ آئی۔ میں نے مسور بن مخرمہ سے کہا کہ آپ والد ماجد سے کہتے نہیں کہ ان حالات میں وہ کہاں کا ارادہ کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم مجھے ان لوگوں سے کسی فائدے کی امید نظر نہیں آتی۔ مسور نے کہا، انہوں نے جس کام کا ارادہ کر لیا ہے وہ یقینی اور طے شدہ ہے۔ میں نے ان سے گفتگو کی تھی، وہ جانے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ بہرحال جب جنگ کسی طرح نہ ٹلی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے صفین روانہ ہوئے تو حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہم رکاب تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل کی طرح جنگ صفین میں بھی محمد ابن حنفیہ کو علم عطا فرمایا۔ جنگ صفین کا سلسلہ ایک لمبے عرصے تک قائم رہا تھا۔ ابتدا میں تو عرصے تک متحدہ اور فیصلہ کن جنگ کی بجائے فریقین کے ایک ایک 2 دستے میدان میں آتے تھے۔ ایک دن حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دستہ لے کر نکلے۔ شامی فوج سے عبید اللہ بن عمران ان کے مقابلے میں آئے اور محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارا۔ انہوں نے کہا، گھوڑے سے اترو۔
اس للکار پر دونوں گھوڑے سے اتر پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو گھوڑا بڑھا کر ابن حنفیہ کے پاس پہنچے اور گھوڑا انہیں دیکھ کر خود عبید اللہ کے مقابلے کے لیے بڑھے۔ وہ انہیں دیکھ کر ہٹ گئے اور کہا، میں آپ سے نہیں بلکہ آپ کے بیٹے سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ عبید اللہ کے چلے جانے کے بعد حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے مقابلہ کرنے دیا ہوتا تو مجھے امید تھی کہ میں ان کو قتل کر دیتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بھی یہی امید تھی، لیکن خطرے سے خالی نہیں تھا۔ مجھے خوف تھا کہ تمہاری جان کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد فریقین کے سوار دوپہر تک لڑتے رہے، لیکن کوئی ایک دوسرے کو مغلوب نہ کر سکا۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شامیوں کے ایک دستے کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ ان کے سینوں میں نیزے پیوست کرنے کے بعد ہاتھ روک لینا اور میرے دوسرے حکم کا انتظار کرنا۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کی تعمیل کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور دستہ ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ اس نے حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شامی دستے کو مار کر اس کی جگہ سے ہٹا دیا۔ جنگ صفین میں بہت سے نازک مواقع پر ابن حنفیہ اپنے والد ماجد کی حفاظت میں اپنے برادران محترم حسن و حسین کے دوش بدوش سینہ سپر ہوئے۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور تیر آپ کے کانوں اور شانوں کے پاس سے اڑتے ہوئے گزر جاتے تھے، تو محمد ابن حنفیہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تیروں کو اپنے جسموں سے روکتے تھے۔ جنگ صفین کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ دم آخر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو وصیتیں فرمائیں۔ پھر حضرت محمد ابن حنفیہ سے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے بھائیوں کو جو وصیتیں کی ہیں وہی تمہارے لیے بھی ہیں۔ میرے بعد تم دونوں بھائیوں کو جو وصیتیں کی ہیں وہی کرنا، ان کے کاموں کو سنوارنا، ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے ان کے بھائی محمد ابن حنفیہ کے بارے میں یہ وصیت فرمائی، وہ تمہارے حقیقی بھائی کے برابر اور تمہارے باپ کے لڑکے ہیں۔ اسے ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے باپ ان سے محبت کرتے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس وصیت کو پوری طور پر ملحوظ خاطر رکھا اور کسی موقع پر بھی ابن حنفیہ کو نظر انداز نہیں ہونے دیا۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کا وقت آخر ہوا تو امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، میں تمہیں تمہارے بھائی محمد کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، وہ دونوں آنکھوں کے درمیانی چمڑے کی طرح عزیز ہیں۔ پھر محمد ابن حنفیہ سے فرمایا، میں تمہیں بھی یہ وصیت کرتا ہوں کہ ضرورت کے وقت امام حسین علیہ السلام کے گرد جمع ہو کر ان کی مدد کرنا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد محمد ابن حنفیہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے رہے اور ان کی مشکلات میں ایک وفادار بھائی کی حیثیت سے ان کے مخلص و غمگسار رہے۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید کے حکم پر ولید حاکم مدینہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا اور امام علی مقام اس کے رد و قبول کے بارے میں کشمکش میں مبتلا ہوئے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ چھوڑ دینا چاہا، تو اس وقت حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، بھائی جان، آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا میں آپ سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس موقع پر جہاں تک آپ سے ہو سکے یزید کی بیعت اور کسی خالص شہر میں جانے کے ارادے سے بالکل الگ رہیں اور اپنے لوگ بھیج کر لوگوں کو اپنی خلافت کے لیے دعوت دیں۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو ہمارے لیے موجب شکر ہوگا، اور اگر آپ کے علاوہ کسی اور شخص پر مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے تو اس سے آپ کے مذہب اور آپ کی عقل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، نہ ہی آپ کے فضائل پر اس کا کوئی اثر پڑے گا۔ اگر آپ کسی متعین شہر اور متعین مقام پر جائیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ وہاں کے لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ ان میں ایک جماعت تو آپ کا ساتھ دے گی، لیکن ایک جماعت آپ کے خلاف جائے گی، پھر یہ دونوں جماعتیں باہم لڑیں گی اور درمیان میں آپ کی ذات ان کے نیزوں کا نشانہ بنے گی۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو نسب اور ذاتی اوصاف کے اعتبار سے اس امت کا معزز اور بلند ترین شخص سب سے زیادہ ذلیل اور پست ہو جائے گا اور اس کا خون سب سے زیادہ ازاں ہوگا۔ یہ مشورہ سن کر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پھر میں کہاں جاؤں؟
ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مکہ مکرمہ جائیں، اگر وہاں آپ کو اطمینان سے بیٹھنے کا موقع مل جائے تو خود ہی کوئی سبیل نکل آئے گی، اور اگر حالات خلاف ہو گئے تو ریگستان اور پہاڑی علاقوں میں نکل جائیے گا، اور جب تک کوئی فیصلہ نہ کر لے اس وقت تک برابر ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوتے رہیے۔ اس دوران آپ کی کوئی نہ کوئی رائے قائم ہو جائے گی اور آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ جب حالات کا سامنا ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کی رائے نہایت صائب اور آپ کا عمل نہایت محتاط ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت محبت آمیز نصیحت کی، مجھے امید ہے کہ تمہاری رائے صائب ہوگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک حد تک ان کے مشورے پر عمل بھی کیا، چنانچہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے، پھر کوفیوں کی پہم دعوت پر چند دنوں کے بعد کوفہ روانہ ہو گئے، لیکن تقدیر الہی کچھ اور ہی تھی، اس لیے آپ کی شہادت کا حادثہ عظمیٰ پیش آ گیا۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حادثہ کربلا میں آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو امیہ کے مقابلے میں خلافت کا دعویٰ کیا، اور اس سلسلے میں برسوں دونوں میں جنگ جاری رہی۔ عین اسی زمانے میں بنی ثقیف کا ایک انتہائی معمولی اور گمنام شخص مختار بن ابی عبید، جو کسی وقت اموی امال کے ہاتھوں سزا یاب ہو چکا تھا، وجاہت دنیاوی کی تمام ابن زبیر کے ساتھ ہو گیا اور چند دنوں تک ان کے ساتھ رہا، لیکن جب اس کو یہاں امید پوری ہوتی ہوئی نظر نہ آئی تو اس نے ان سے الگ ہو کر قسمت آزمائی کا ارادہ کیا، لیکن اس کے لیے کسی امداد و سہارے کے بغیر اپنے ارادے میں کامیاب ہونا مشکل تھا، اس لیے اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون بے گناہی کے انتقام کو آڑ بنایا۔ چنانچہ یہ حادثہ ابھی تازہ تھا، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس سے متاثر تھی، اس لیے بہت سے لوگ اس کے دام میں آ گئے۔ اس دعوت کے ساتھ ہی اس نے امام حسین علیہ السلام کے جانشین امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس نذرانہ بھیج کر ان سے سرپرستی کی درخواست کی کہ آپ ہمارے امام ہیں، ہم سے بیعت لے کر ہماری سرپرستی قبول فرمائیں، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام اس کی حقیقت سے آگاہ تھے، اس لیے اس کے فریب میں نہ آیا اور نہایت حقارت سے اس کی درخواست ٹھکرا دی، اور مسجد نبوی میں علی الاعلان اس کے فسق و فجور کا پردہ چاک کر کے فرمایا کہ یہ شخص صرف لوگوں کا دھوکہ دینے کے لیے اہل بیت کو آڑ بنانا چاہتا ہے، حقیقت میں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مطالبہ بیعت کے سلسلے میں ابن زبیر اور محمد ابن حنفیہ میں ناخوشگواری پیدا ہو چکی تھی۔ مختار نے اس سے فائدہ اٹھایا اور امام زین العابدین علیہ السلام سے مایوس ہو کر محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس کو بھی روکا اور فرمایا کہ مختار اہل بیت کی محبت کا دعویٰ صرف لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کرتا ہے، حقیقت میں اہل بیت کی محبت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ ان کا دشمن ہے، میری طرح آپ کو بھی اس کا پردہ فاش کرنا چاہیے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس سے اس کا تذکرہ کیا تو ان کو ابن زبیر کی جانب سے بڑا خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے حضرت محمد ابن حنفیہ سے کہا کہ اس معاملے میں تم امام زین العابدین کا کہنا نہ مانو۔ حضرت محمد ابن حنفیہ بھی مختار کو اچھا آدمی نہیں سمجھتے تھے اور انہیں اس پر مطلقاً اعتماد بھی نہیں تھا، لیکن صرف ابن زبیر کے مقابلے میں اس کی امداد اور اعانت حاصل کرنے کے لیے اس کی سرپرستی قبول کر لی۔ محبان اہل بیت کا اصل مرکز عراق تھا، اس لیے محمد ابن حنفیہ کو سرپرست بنانے کے بعد مختار ان سے اجازت لے کر عراق روانہ ہوا، لیکن چونکہ ابن حنفیہ کو اس پر اعتماد نہیں تھا اور وہ اس کے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا ایک آدمی عبداللہ بن کامل حمدانی اس کے ساتھ کر دیا اور اس کو خفیہ ہدایت کر دی کہ مختار زیادہ لائق اعتماد نہیں ہے، اس سے بچتے رہنا۔ اب تک ابن زبیر کو اس ساز باز کا علم نہیں ہوا تھا اور وہ بدستور مختار کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہے تھے۔ اس نے جا کر ان سے کہا کہ میرا قیام مکہ سے زیادہ آپ کے لیے عراق میں مفید ہوگا، اس لیے میں وہاں جاتا ہوں۔ ابن زبیر نے مختار کو خوشی سے اجازت دے دی اور مختار عبداللہ بن کامل کے ساتھ عراق روانہ ہو گیا۔ مقام غدیب میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس سے مختار نے پوچھا عراق میں لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا وہ بغیر ملاح کی کشتی کی طرح جھکولے لے رہے ہیں۔ مختار نے کہا میں ان کا ملاح بنوں گا۔ محبان اہل بیت کی سب سے بڑی تعداد کوفہ میں تھی، اس لیے مختار سیدھا کوفہ پہنچا اور اپنے آپ کو محمد ابن حنفیہ کا داعی ظاہر کر کے ان کے زہد و ورع کی تبلیغ اور ابن زبیر کی مذمت اور ان کی تشہیر شروع کر دی۔
ابن زبیر در حقیقت محمد ابن حنفیہ کے کارکن تھے اور ابتدا میں وہ انہی کے لیے کوشش کرتے تھے، لیکن پھر خود اس پر غاصبانہ قابض ہو گئے، اس لیے ابن حنفیہ نے مجھے اپنا داعی بنا کر بھیجا ہے۔ مختار ان کے دست اقدس سے لکھی ہوئی سند بھی دیتا تھا۔ غرض اس چالاکی سے بہت سے محبان اہل بیت اس کے فریب میں آ گئے اور ایک اچھی خاصی جماعت نے اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، لیکن کچھ لوگوں کو شک ہوا تو وہ ابن حنفیہ کے پاس مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور ان سے مختار کے بیانات کی تصدیق چاہی۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ہی صاف اقرار کیا اور نہ ہی انکار۔ اقرار اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ مختار کے بیانات بہت کچھ مبالغہ آمیز بلکہ جھوٹ تھے، لیکن اس حد تک صحیح تھا کہ ابن حنفیہ نے اس کی سرپرستی قبول کر لی تھی، لیکن محمد ابن حنفیہ کو مختار کی صداقت پر خود اعتماد نہیں تھا، اس لیے جواب دیا کہ تم لوگ خود دیکھتے ہو کہ ہم لوگ اہل بیت صابر و شاکر بیٹھے ہیں، میں کسی مسلمان کا خون گرا کر دنیاوی حکومت نہیں چاہتا، لیکن اسے ہم پسند کرتے ہیں کہ اللہ نے جس بندے کے ذریعے چاہا ہماری مدد فرمائی، البتہ تم لوگ کذابین سے ڈرتے رہو اور اپنی جان اور اپنے دین کی حفاظت کرو۔ یہ جواب سننے کے بعد یہ لوگ عراق لوٹ گئے۔ کوفہ میں ابراہیم بن اشتر نخعی بڑے بااثر محبان اہل بیت میں سے تھے۔ مختار نے محمد ابن حنفیہ کی جانب سے ان کو ایک فرضی خط دے کر انہیں اپنا حامی و مددگار بنا لیا۔ ابراہیم نخعی کی حمایت میں مختار کی قوت بہت بڑھ گئی اور وہ اعلانیہ میدان میں آ گیا۔ ابن زبیر کے پولیس افسر یاس بن نزار نے روک ٹوک شروع کی تو ابراہیم بن اشتر نے اسے قتل کر دیا۔ عبداللہ بن مطیع جو کہ ابن زبیر کی جانب سے کوفہ کے والی تھے، انہیں خبر ہوئی تو انہوں نے مختار کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے اور مختار اور ابراہیم دونوں نے اس کو شکست فاش دے دی۔ ابن مطیع نے اس سے اپنی جان بخشی کرا کے کوفہ چھوڑ دیا اور یہاں مختار کی حکومت قائم ہو گئی۔ کوفہ پر قابض ہونے کے بعد مختار کی قوت بڑھ گئی۔ اس وقت اسے اپنی کارگزاری دکھانے کا موقع ملا، چنانچہ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں اور ان کے مددگاروں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور چند دنوں کے اندر سب کا صفایا کر دیا۔ ابن زیاد کا سر قلم کر کے محمد ابن حنفیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ مختار کے مکر و فریب کے باوجود اس کی یہ کارگزاری ایسی تھی کہ یہ بزرگوار اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور ان کی زبان نے بے ساختہ اس کی خدمات کا اعتراف کر لیا۔ ابن زبیر نے ابتدا میں محمد ابن حنفیہ پر اپنی بیعت کے لیے زیادہ زور ڈالا تھا، اگر جب کوفہ وغیرہ پر مختار کا قبضہ ہو گیا اور اس کی قوت میں اضافے کے ساتھ عراق میں ابن حنفیہ کی بیعت کرنے والوں کا دائرہ زیادہ وسیع ہو گیا تو ابن زبیر کو ان کی جانب سے خطرات بڑھ گئے۔ اس وقت انہوں نے ابن حنفیہ اور ان کے ساتھ ابن عباس پر بھی دباؤ ڈالنا شروع کیا، لیکن یہ لوگ بیعت کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ آخر میں انہیں اور ان کے تمام اہل خاندان کو مکہ کی ایک گھاٹی میں نظر بند کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ محمد ابن حنفیہ کو چاہے زمزم کی 4 دیواری میں قید کر کے لکڑیوں کا انبار لگوایا اور دھمکی دی کہ اگر وہ بیعت نہیں کریں گے تو انہیں پھونک دیا جائے گا۔ یہ نازک صورتحال پیدا ہو جانے کے بعد ابن حنفیہ نے ابن عباس سے پوچھ بھیجا کہ اب کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہرگز اطاعت نہ کرنا، اپنی بات پر قائم رہنا، لیکن مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے انکار پر قائم رہنا مشکل تھا، اس لیے محمد ابن حنفیہ نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر کوفہ چلے جانے کا ارادہ کیا۔ مختار کو اس ارادے کی اطلاع ہوئی تو اسے بہت گراں گزرا کہ محمد ابن حنفیہ کے عراق پہنچ جانے کے بعد اس کی ہستی ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ صرف آپ کا نام استعمال کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ان کو روکنے کے لیے اہل کوفہ سے کہنا شروع کیا کہ مہدی کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ تمہارے یہاں آئیں گے تو ایک شخص بازار میں ان پر وار کرے گا، لیکن اس سے مہدی کو کوئی صدمہ نہیں پہنچے گا۔ محمد ابن حنفیہ کو اپنے متعلق اس کرامت کی خبر ہوئی تو انہوں نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور ابو طفیل عامر بن واصلہ کی زبانی اپنے عراقی متبعین کے پاس اپنے حالات کہہ بھجوائے۔ عامر نے وہاں پہنچ کر تفصیلی حالات سنائے۔ یہ حالات سن کر مختار نے ابو عبداللہ دجلی کو 4000 فوج کے ساتھ محمد ابن حنفیہ کو چھڑانے کے لیے بھیجا اور ہدایت کر دی کہ اگر بنی ہاشم زندہ مل جائیں تو ان کی ہر قسم کی مدد اور ان کے احکام کی تعمیل کرنا، اور اگر قتل کیے جا چکے ہوں تو جس طرح ممکن ہو آل زبیر کا خاتمہ کر دینا۔ ابن زبیر میں مختار کے فرستادہ دستے کے مقابلے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے ایک بیان یہ ہے کہ اس کے ورود مکہ کے وقت وہ دارالندوہ چلے گئے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں پناہ لی اور عراق کی دستے نے مکہ مکرمہ پہنچ کر
ابن حنفیہ اور ابن عباس کو لکڑیوں کے انبار سے نکالا۔ اس دوران میں ابن زبیر کے آدمی پہنچ گئے، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ عراقیوں نے ابن عباس سے کہا کہ اگر اجازت ملے تو ہم ابن زبیر کا خاتمہ کر کے لوگوں کو ان کی مصیبت سے نجات دلا دیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس شہر کو خدا نے حرمت دی ہے، صرف نبی علیہ الصلوۃ کی خاطر چند ساعتوں کے لیے اس کی حرمت اٹھ گئی تھی، ورنہ نہ اس سے پہلے کسی کے لیے اٹھی تھی نہ اس کے بعد اٹھے گی۔ بس اتنا کافی ہے کہ ہمیں بچا کر نکال کر لے چلو۔ چنانچہ عراقی ان لوگوں کو قید سے نکال کر مینا لے آئے۔ چند دنوں یہاں ٹھہرنے کے بعد یہ لوگ ابن زبیر کے جبر سے بچنے کے لیے طائف چلے گئے۔ یہ طائف الملوکی کا دور تھا۔ متعدد اشخاص خلافت کے مدعی تھے۔ چنانچہ اس سال کا حج 4 امراء کے زیر امارت ہوا۔ محمد ابن حنفیہ اہل طائف کے ساتھ، ابن زبیر اپنے متبعین کے ساتھ، نجدہ بن عامر حروری خوارج کے ساتھ اور بنو امیہ اہل شام کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے۔ ایک ساتھ ان چاروں کا اجتماع خطرے سے خالی نہیں تھا اور عرض حرم میں خون ریزی کا اندیشہ تھا، اس لیے محمد بن جبیر نے ان چاروں جتھوں کے امراء کے پاس جا کر انہیں سمجھایا۔ سب سے پہلے محمد ابن حنفیہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، ابو القاسم، خدا کا خوف کرو، ہم لوگ مشعر حرام اور بالت حرام میں ہیں، حجاج خانہ کعبہ میں خدا کے وفود اور اللہ کے مہمان ہیں، اس کے لیے ان کا حج نہ خراب کرو۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، میں خود یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی مسلمان کو بیت اللہ سے نہ روکوں گا اور نہ میری جماعت کا کوئی حاجی جائے گا۔ میں تو اپنی مدافعت کرتا ہوں اور صرف اس صورت میں خلافت کا خواہاں ہوں کہ جب 2 آدمیوں کو میری خلافت سے اختلاف نہ ہو، میری طرف سے پورا اطمینان رکھیں، میری بجائے ابن زبیر اور نجدہ حروری سے جا کر گفتگو کریں۔ ان کا جواب سننے کے بعد ابن جبیر ابن زبیر کے پاس گئے اور ان سے بھی وہی کہا جو ابن حنفیہ سے کہہ چکے تھے۔ انہوں نے جواب دیا، میری خلافت پر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا ہے، سب نے میری بیعت کر لی ہے، صرف یہ لوگ بنی ہاشم میری مخالفت کر رہے ہیں۔ ابن جبیر نے کہا، جو کچھ بھی ہو، ہر حال میں اس وقت آپ کے لیے ہاتھ روکے رکھنا مناسب ہے۔ انہوں نے کہا، بہتر ہے، میں اس پر عمل کروں گا۔ ان کے بعد وہ نجد بن حرورہ کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا، میں اپنی جانب سے ابتدا نہیں کروں گا، لیکن جو شخص ہم لوگوں سے لڑے گا ہم بھی اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد ابن جبیر بنی امیہ کے پاس گئے۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم تو اپنے علم کے پاس ہیں، جب تک کوئی ہم سے نہیں لڑے گا اس وقت تک ہم ابتدا نہیں کریں گے۔ ابن جبیر کا بیان ہے کہ ان چاروں جماعتوں کے پرچموں میں سب سے زیادہ پرامن اور پرسکون پرچم حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس طرح ابن جبیر کی کوششوں سے ایک بڑا خطرہ ٹل گیا۔ اسی سال یعنی 68 ہجری میں ابن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر نے بڑی مارکہ آرائیوں کے بعد مختار کا خاتمہ کر دیا۔ ان تمام مارکوں میں ابن حنفیہ نے عملاً کوئی حصہ نہیں لیا اور نہ ان کو اس سے کسی قسم کا تعلق تھا۔ مختار کے خاتمے کے بعد ابن حنفیہ کا کوئی سہارا باقی نہیں رہ گیا اور وہ بے یار و مددگار ہو گئے۔ اس لیے ابن زبیر نے پھر ان سے بیعت کا مطالبہ شروع کیا اور اپنے بھائی عروہ کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر اپنے بھائی کی جانب سے ابن حنفیہ کو یہ پیغام دیا کہ میں تمہیں بغیر بیعت لیے چھوڑنے والا نہیں ہوں، اگر بیعت نہیں کرو گے تو پھر قید کر دوں گا۔ جس قذاب کی امداد و اعانت کا تمہیں سہارا تھا اسے خدا نے قتل کر دیا۔ اب عرب اور عراق کا میری خلافت پر اتفاق ہو گیا ہے، اس لیے تم بھی میری بیعت کر لو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابن حنفیہ نے اس تحریری پیغام کا یہ جواب دیا کہ تمہارے بھائی ابن زبیر قطع رحم اور استحقاق کے حق میں کتنے تیز اور خدا کی عقوبت سے کتنے غافل ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں پیشتر جب تک مختار ان کا حامی تھا، وہ مختار اور اس کی روش کے مجھ سے زیادہ مداح اور معترف تھے۔ خدا کی قسم، نہ مختار کو میں نے اپنا داعی بنایا تھا اور نہ ہی مددگار۔ ابھی کچھ ہی دنوں کا ذکر ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ خود ان کی طرف مائل تھا اور ان کے ساتھ تھا۔ اس لیے اگر مختار کذاب تھا تو انہوں نے مدتوں تک اس کذاب کو اپنے پاس رکھا، اور اگر وہ کذاب نہیں تھا تو ابن زبیر مجھ سے زیادہ اس سے واقف ہیں۔ میں ان کا مخالف نہیں ہوں، اگر مخالف ہوتا تو ان کے قریب نہ رہتا اور جو لوگ مجھے بلاتے ہیں ان کے ہاں چلا جاتا، لیکن میں نے کسی کی دعوت قبول نہیں کی۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، تمہارے بھائی کا ایک اور حریف عبد الملک ہے جو تمہارے بھائی کی طرح دنیا کا طالب ہے۔ اس نے اپنی قوتوں سے تمہارے بھائی کی گردن پکڑ لی ہے۔ میرے نزدیک عبد الملک کا جوار تمہارے بھائی کے جوار سے میرے لیے بہتر ہے۔
عبد الملک نے مجھے خط لے کر اپنے یہاں آنے کی دعوت دی ہے۔ یہ سن کر عروہ نے کہا پھر اس کے پاس جانے سے کون امر تابع ہے؟ محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس بارے میں عنقریب خدا سے استخارہ کروں گا، میرا یہاں سے چلے جانا تمہارے بھائی کے لیے زیادہ پسندیدہ اور خوش آئند ہوگا۔ عروہ نے کہا میں اپنے بھائی سے اس کا تذکرہ کروں گا۔ اس گفتگو کے بعد عروہ لوٹ گئے۔ محمد ابن حنفیہ کے بعض آدمی اس کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نے اسے روک دیا۔ عروہ کے واپس جانے کے بعد ان لوگوں کو بڑا افسوس ہوا۔ انہوں نے محمد ابن حنفیہ سے کہا کہ اگر آپ نے ہمارا کہنا مانا ہوتا تو ہم ان کی گردن اڑا دیتے۔ ابن حنفیہ نے کہا آخر کس قصور میں، وہ تو صرف اپنے بھائی کے قاصد بن کر آئے تھے اور وہ ہمارے جوار میں تھے۔ ہمارے اور ان کے درمیان میں گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے بعد ہم نے ان کو ان کے بھائی کے پاس واپس کر دیا۔ تم لوگ جو کچھ کہتے ہو وہ فریب ہے اور فریب میں کوئی بھلائی نہیں۔ اگر میں تمہارے کہنے پر عمل کرتا تو مکہ میں خون ریزی ہوتی اور اس بارے میں تم لوگ میرے خیالات سے واقف ہو۔ اگر سارے مسلمان میری خلافت پر متفق ہو جائیں اور صرف ایک شخص کو اختلاف باقی رہے تو ابھی میں اس ایک شخص سے لڑنا پسند نہیں کروں گا۔ عروہ ابن زبیر نے واپس جا کر اپنے بھائی کو ابن حنفیہ کا جواب سنایا اور انہیں مشورہ دیا کہ میری رائے میں آپ ان سے کوئی تعرض نہ کریں، ان کو آزاد کر دیں تاکہ وہ ہمارے ہاں سے نکل جائیں اور ہم سے دور ہو جائیں۔ عبد الملک بغیر ان سے بیعت لیے ہوئے کبھی ان کو شام میں نکلنے نہیں دے گا اور وہ جب تک عبد الملک پر اجماع نہ ہو جائے کبھی اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں عبد الملک یا انہیں قتل کر دے گا یا قید کر دے گا۔ اس طرح آپ کا کام اس کے ہاتھوں میں انجام پا جائے گا اور آپ کا دامن بالکل محفوظ رہے گا۔ ابن زبیر نے عروہ کا یہ مشورہ قبول کر لیا اور پھر محمد ابن حنفیہ سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ عبد الملک بن مروان ابن زبیر کے مقابلے میں ابن حنفیہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک عرصے سے ان کو اپنے ہاں شام چلے جانے کی دعوت دے رہا تھا۔ محمد بن حنفیہ کے ہاں سے عروہ کی واپسی کے بعد پھر ابن حنفیہ کے پاس عبد الملک کے بلاوے کا خط پہنچا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابن زبیر بیعت لینے کے لیے آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ کے حقوق پامال کر رہا ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا وہ اپنی جان اور اپنے مذہب کو ملحوظ خاطر رکھ کر کیا ہے۔ شام کا ملک آپ کے لیے موجود ہے، یہاں آپ جس جگہ چاہیں قیام فرمائیں۔ ہم لوگ آپ کی بڑی خدمت کریں گے اور عزیز داری کا پورا لحاظ رکھیں گے اور آپ کے حقوق بھی عطا کریں گے۔ یہ خط پا کر محمد ابن حنفیہ شام روانہ ہو گئے اور رات سے پہلے ایلا کے مقام پر اترے۔ یہاں کے باشندوں نے آپ کا اور آپ کے ہمراہیوں کا بڑے جوش سے استقبال کیا اور ابن حنفیہ کے ساتھ بڑی عقیدت ظاہر کی۔ وہ نہایت عزت و توقیر کے ساتھ یہاں ٹھہر گئے۔ اس دوران آپ نے یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی کہ ان کے لواحقین پر اور ان کی نگاہوں کے سامنے کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ عبد الملک کو محمد ابن حنفیہ کی پذیرائی اور مقبولیت کی خبر ملی تو اس پر سخت گراں گزرا اور اس نے اپنے اہل رائے مشیر سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ عبد الملک کے مشیروں نے کہا کہ بغیر بیعت لیے ہوئے انہیں اتنے قریب اس طرح آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے، یا تو وہ بیعت کریں ورنہ حجاز واپس کر دیں۔ اس مشورے کے بعد عبد الملک نے ابن حنفیہ کو پھر خط لکھا کہ آپ ہمارے ملک میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم میں اور ابن زبیر میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، آپ کا ایک خاص مرتبہ اور اعزاز ہے، اس لیے میرے ملک میں بغیر میری بیعت کے آپ کا قیام میرے مصالحے کے خلاف ہے۔ اگر آپ بیعت کے لیے تیار ہیں تو آپ کی خدمت میں 100 کشتیاں ساز سامان کے ساتھ جو ابھی بحر قلزم سے آئی ہیں اور 20 لاکھ درہم نظر کیے جاتے ہیں، ان میں سے 5 لاکھ فوراً پیش کر دیے جائیں گے اور 15 لاکھ بعد میں بھجوا دیے جائیں گے۔ اس نذرانے کے علاوہ آپ جس قدر فرمائیں گے آپ کی اولاد، آپ کے عزیز و اقارب اور آپ کے موالی اور آپ کے ساتھیوں کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا، اور اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو فوراً میرا ملک چھوڑ دیں اور میری حدود حکومت سے نکل جائیں۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحریر کا یہ جواب دیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن علی کی جانب سے عبد الملک کو سلام پہنچے۔ میں اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں حمد کرتا ہوں۔ اما بعد، تم کو خلافت کے بارے میں میرے خیالات معلوم ہیں۔ اس معاملے میں کسی کو بیوقوف بنا کر دھوکہ نہیں دیتا۔ خدا کی قسم، اگر ساری ملت اسلامیہ میری خلافت پر متفق ہو جائے اور صرف اہل زرقاء باقی رہ جائیں تو میں بھی ان سے جنگ نہیں کروں گا اور نہ انہیں چھوڑ کر علیحدہ ہوں گا، یہاں تک کہ وہ سب متفق ہو جائیں۔ مدینہ کے پرآشوب حالات کی وجہ سے مکہ مکرمہ چلا آیا تھا، ابن زبیر کے جوار میں ٹھہرا تھا،
لیکن انہوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، مجھ سے بیعت لینی چاہی۔ میں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ تمہارے اور ان کے اختلافات میں عام مسلمانوں کا کوئی متفقہ فیصلہ نہ ہو جائے، اس وقت تک میں بیعت نہیں کروں گا۔ وہ جو فیصلہ کریں گے میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا۔ ان حالات اور کشمکش میں تم نے مجھے اپنے پاس آنے کی دعوت دی، میں نے قبول کر لی اور تمہارے ملک کے ایک گوشے میں آ کر اتر گیا۔ خدا کی قسم مجھ میں مخالفت کا کوئی جذبہ نہیں ہے، میرے تمام آدمی میرے ساتھ تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہ مقام ارزاں زندگی کا ہے، اس لیے خیال کیا ہے کہ اچھا ہے تمہارے جوار میں قیام کر کے تمہارے تعلقات سے فائدہ اٹھاؤں، لیکن اب تم وہ لکھتے ہو جو تم کو نہیں لکھنا چاہیے، اس لیے ہم انشاءاللہ لوٹ جائیں گے۔ یہ جواب بھیج کر محمد ابن حنفیہ نے اپنے 7,000 ساتھیوں کے سامنے یہ تقریر کی: اللہ تبارک و تعالی جملہ امور کا والی اور حاکم ہے، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، جو باتیں ہونے والی ہیں اس کا وقوع پذیر ہے۔ تم لوگوں نے امر خلافت میں اس کے پیش آنے سے پہلے جلدی کی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم لوگوں کی پشت میں وہ جانثار پنہاں ہیں جو آل محمد کی حمایت میں لڑیں گے۔ آل محمد کا حق اہل شرک پر مخفی نہیں رہے گا، دیر میں صحیح مگر پورا ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جس طرح یہ امر خلافت شروع میں تم میں تھا، ایک دن پھر تم میں لوٹ کر آئے گا۔ اس خدا کا شکر ہے جس نے تمہارے خون کو بچایا اور تمہارے دین کی حفاظت کی۔ تم میں سے جو شخص امن و حفاظت کے ساتھ اپنے شہر اور اپنے مقام پر واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ اس اجازت پر ابن حنفیہ کے بیشتر ساتھی چلے گئے، 7,000 میں سے صرف 900 باقی رہ گئے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر مکہ مکرمہ واپس آئے۔ ایلا سے واپسی کے بعد ابن حنفیہ کے حالات کے متعلق 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حج کا زمانہ تھا، اس لیے محمد ابن حنفیہ عمرہ کی نیت سے احرام باندھ کر اور قربانی کے جانوروں کو لے کر سیدھا مکہ مکرمہ پہنچے، لیکن جب حرم شریف میں داخل ہونا چاہا تو ابن زبیر کے سواروں نے روکا۔ ابن حنفیہ نے ابن زبیر کے پاس کہلا بھیجا کہ میں مکہ سے جاتے وقت بھی لڑنے کے ارادے سے نہیں نکلا تھا اور اب واپسی کے بعد بھی اس کا کوئی خیال نہیں، اس لیے ہمارا راستہ چھوڑ دو تاکہ ہم بیت اللہ شریف میں جا کر مناسک کے حج ادا کر لیں، انہیں پورا کرنے کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن ابن زبیر نے بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی اور محمد ابن حنفیہ سواری کے جانوروں کو یوں ہی لیے ہوئے مدینہ منورہ چلے گئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر مینا کی گھاٹی میں ٹھہرے۔ 2 ہی دن کے بعد ابن زبیر نے کہلا بھیجا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، ہمارے قریب نہ ٹھہرو۔ یہ پیغام سن کر محمد ابن حنفیہ نے کہا، جب تک خدا ہمارے لیے کوئی راہ پیدا نہ کر دے اس وقت تک ہم چاروں ناچار صبر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے اب تک تلوار اٹھانے کا ارادہ نہیں کیا، اگر میں تلوار اٹھا لیتا تو خواہ تنہائی کیوں نہ ہوتا اور ان کے ساتھ پوری جماعت کیوں نہ ہوتی، وہ میرے ساتھ اس طرح نہیں کھیل سکتے تھے، لیکن میں تلوار اٹھانا نہیں چاہتا۔ ابن زبیر ہمسایہ آزاری سے باز آنے والے نہیں، یہ کہہ کر وہ طائف چلے گئے۔ ان کے یہاں آنے کے چند مہینوں بعد حجاج بن یوسف نے 72 ہجری میں ابن زبیر کا خاتمہ کر دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابن زبیر کے حصار کے زمانے میں ابن حنفیہ مکہ مکرمہ میں تھے، چنانچہ حجاج نے ان کے پاس عبد الملک کی بیعت کے لیے کہلا بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم کو میرے مکہ کے قیام، طائف اور شام کے سفر کے حالات معلوم ہیں، میں نے تمام زحمتیں صرف اس لیے اٹھائی ہیں کہ میں اس وقت تک کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک ان میں سے کسی ایک پر سب کا اتفاق نہ ہو جائے۔ مجھ میں مخالفت کا کوئی جذبہ نہیں ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ خلافت کے متعلق لوگوں کی مختلف رائے ہیں تو میں نے اس وقت تک ان معاملات سے الگ رہنے کے لیے، جب تک کسی پر اجماع نہ ہو جائے، خدا کے اس شہر میں جس کی حرمت سب سے بڑی اور سب سے زیادہ ہے اور جس میں طیور تک کے لیے امان حاصل ہے، پناہ لے لی ہے۔ ابن زبیر نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، اس لیے میں شام چلا گیا، لیکن وہاں عبد الملک نے بھی میرا قرب پسند نہ کیا، اس لیے میں پھر حرم چلا آیا۔ اب اگر ابن زبیر قتل ہو جائیں گی اور عبد الملک پر مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے گا تو میں تمہارے ہاتھوں پر بیعت کر لوں گا، لیکن حجاج نے ذرا توقف بھی گوارا نہ کیا اور بیعت کے لیے برابر اصرار کرتا رہا، لیکن محمد ابن حنفیہ کسی نہ کسی طرح ٹالتے رہے، یہاں تک کہ ابن زبیر قتل ہو گئے۔ ابن زبیر کی شہادت کے بعد عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو لکھا کہ محمد بن حنفیہ میں مخالفت کا کوئی جذبہ نہیں ہے، امید ہے کہ اب وہ تمہارے پاس آ کر بیعت کر لیں گے۔
ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ محمد ابن حنفیہ خود بھی شروع سے یہی کہتے چلے آ رہے تھے کہ جب کسی ایک شخص پر مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے گا تو میں بھی اس کو تسلیم کر لوں گا۔ چنانچہ عبد الملک پر اتفاق کے عام ہونے کے بعد جب عبداللہ ابن عمر نے اس کی بیعت کر لی تو محمد ابن حنفیہ سے بھی کہا کہ اب کوئی اختلافی مسئلہ باقی نہیں رہا، اس لیے تم بھی بیعت کر لو۔ ان کا پہلے سے یہی خیال تھا، اس لیے آمادہ ہو گئے اور حجاج کے ہاتھ پر بیعت کر کے عبد الملک کو حسب ذیل خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن علی کی جانب سے خدا کے بندے عبد الملک کو۔ اما بعد، اس وقت تک جب تک امت میں خلیفے کے بارے میں اختلاف تھا میں لوگوں سے کنارہ کش رہا۔ میں اب اس جماعت میں داخل ہو چکا ہوں۔ میں نے حجاج کے ہاتھوں پر تمہاری بیعت کر لی ہے اور اب یہ تحریر بیعت تمہیں بھیجتا ہوں، کیونکہ تم پر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو امان اور ایفاء عہد کا یقین دلاؤں۔ فریب میں کوئی بھلائی نہیں، اور اگر اب بھی تم کو اس میں تعامل یا اس سے انکار ہے تو خدا کی زمین بہت وسیع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابن حنفیہ پر آج بھی تمہیں کوئی قابو حاصل نہیں، وہ جس وقت چاہیں گے جنگ و فساد برپا کر سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں جب کہ انہوں نے آپ کی خلافت تسلیم کر کے بیعت کر لی ہے، میری رائے میں آپ فوراً ان کی جان بخشی اور امان کا عہد و پیمان لکھ دیں اور ان کے ساتھیوں کے لیے بھی وعدہ کر لیں۔ ان کے اس مشورے پر عبد الملک نے یہ جواب لکھا: آپ میرے نزدیک لائق ستائش، مجھ کو زیادہ محبوب اور ابن زبیر سے زیادہ میرے قریب عزیز ہیں، اس لیے میں خدا اور رسول کو حاضر و ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں کو کسی ایسے طرز عمل سے جسے آپ ناپسند کرتے ہیں پریشان نہ کیا جائے۔ آپ اپنے شہر واپس جائیں اور جہاں دل چاہے اطمینان کے ساتھ رہیں۔ میں جب تک زندہ رہوں گا عزیز داری کا پورا لحاظ رکھوں گا اور آپ کی مدد سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ عبد الملک نے اس خط کے ساتھ ہی حجاج بن یوسف کے نام علیحدہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے اعزاز و احترام ملحوظ رکھنے کا حکم بھیجا۔ اس خوش آئند مصالحت کے بعد ابن حنفیہ مدینہ منورہ واپس چلے گئے اور اطمینان و سکون کے ساتھ ان کو رہنے کا موقع ملا۔ چند برسوں کے بعد ابن حنفیہ نے عبد الملک کو خط لکھ کر اس کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ اس نے انتہائی خوشی سے قبول کر لیا۔ چنانچہ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا سفر کیا۔ عبد الملک نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا اور ان کے شایان شان ان کی پذیرائی کی، اپنے مال کے قریب ٹھہرایا۔ ان کے اور ان کے جملہ ہمراہیوں کی میزبانی کے لیے شاہی خزانے کھول دیے۔ 1 مہینے سے کچھ زیادہ عرصہ ابن حنفیہ دمشق میں رہے۔ اس دوران میں وقتاً فوقتاً عبد الملک سے ملتے رہے۔ دربار کے داخلے میں شاہی خاندان والوں کے بعد ان کا نمبر تھا۔ ایک دن انہوں نے تنہائی میں عبد الملک کے سامنے اپنے قرض کا تذکرہ کیا۔ عبد الملک نے اسے ادا کرنے کا وعدہ کیا اور ان سے ان کی اور ضروریات پوچھی۔ انہوں نے قرض کی ادائیگی اور بعض اور ضروریات کے ساتھ اپنی اولاد، اپنے خاص اور اپنے غلاموں کے وظائف مقرر کیے جانے کی خواہش کی۔ عبد الملک نے غلاموں کے وظائف کے علاوہ ان کی جملہ ضرورتیں اور خواہشیں پوری کر دیں، پھر ان کے اصرار پر غلاموں کے وظائف بھی مقرر کر دیے، لیکن ان کی مقدار کم رکھی۔ لیکن پھر ابن حنفیہ کا اصرار اتنا بڑھا کہ عبد الملک کو ان وظائف کی مقدار بھی پوری کرنی پڑی۔ ان ضروریات کے پورے ہونے کے بعد ابن حنفیہ مدینہ منورہ واپس ہوئے اور تا دم آخر ان کے اور عبد الملک کے تعلقات انتہائی خوشگوار رہے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مجمع الباب کے فرزند تھے، اس لیے علم کی دولت ان کو ورثے میں ملی تھی۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ آپ بڑے صاحب علم تھے۔ ابن حبان ان کو ان کے خاندان کے فاضل ترین افراد میں شمار کرتے ہیں۔ حدیث میں محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد اور حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض اٹھایا تھا۔ بعض محدثین کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستند ترین روایات انہی سے مروی ہیں۔ آپ کے تلامذہ کا دائرہ بھی خاصا وسیع تھا۔ آپ کے 4 بیٹے ابراہیم، حسن، عبداللہ اور عون تھے، بھتیجے محمد بن عمر بن علی، بھائی کے پوتے محمد بن علی بن حسن، بھانجے عبداللہ بن محمد بن عقیل، اور بیرونی اشخاص میں حضرت عطا بن ابی ربا، حضرت منہال بن عمرو، حضرت محمد بن قیس بن مخرمہ، حضرت منذر بن جعلہ، حضرت محمد بن بشیر ہمدانی، حضرت سالم بن ابی جعد اور حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فیض یافتگان میں سے تھے۔
حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر کلمات طیبات نہایت پر حقیقت اور سبق آموز ہیں۔ آپ فرماتے تھے جس کا نفس اس کی نگاہ میں معزز ہوا، اس کی نگاہ میں دنیا کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی۔ جو شخص ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے نہیں نبھا سکتا وہ عقل مند نہیں ہے۔ خدا نے جنت کو تمہارے نفس کی قیمت قرار دیا ہے، اس لیے اس کو دوسری چیزوں کے بدلے میں فروخت نہ کرو۔ علم کے ساتھ ساتھ محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عابد و زاہد بھی تھے۔ ابن عماد حنبلی لکھتے ہیں کہ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و عبادت دونوں میں انتہائی درجہ کمال پر تھے۔ آپ ماں کے بڑے خدمت گزار تھے، اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں خضاب لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، چوٹی گونتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر سے نکلے تو ہاتھوں میں مہندی کا اثر تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے ماں کے بالوں میں خضاب لگا رہا تھا۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد میانہ تھا، آخری عمر میں بال سفید ہو گئے تھے، بالوں میں مہندی کا خضاب کرتے تھے۔ آپ خز کا لباس پہنتے تھے، سیاہ امامہ باندھتے تھے اور ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ آپ نے متعدد شادیاں کی اور ان سے بہت سی اولادیں ہوئیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے: ابو ہاشم عبداللہ، حمزہ، علی اور جعفر اکبر، یہ چاروں ایک ام ولد کے بطن سے تھے۔ قاسم، عبد الرحمن دونوں حضرت برہ بنت عبد الرحمن ابن حارث مطلبی کے بطن سے تھیں۔ عبد الملک کی پوتی جمال کے بطن سے حضرت حسن تھے۔ مسرع بنت عباد کے بطن سے حضرت ابراہیم تھے۔ جعفر اصغر، عون، عبداللہ اور الاصغر یہ تینوں جعفر بن ابی طالب کی پوتی ام کلثوم کے بطن سے تھے۔ عبداللہ اور فیہ دونوں ام ولد کے بطن سے تھے۔